میں نے پہلے سوچا کہ میڈیکل اسپیشلسٹ بنوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا میں خاتون ہوں تو مجھ سے تو زیادہ تر گائنی کے مسئلے مسائل یہ پوچھے جائیں گے۔ اگر دیکھنا چاہیں تو یہ جو پی سی او ہے، یہ آج کل نوجوان نسل ہے جو ہماری لڑکیاں ہیں ان میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، ان میرڈ بچیاں۔ وجہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کی کیا لائف سٹائل بھی اثر ڈال رہا ہے؟ لائف سٹائل کا بہت بڑا رول ہے۔ مین جو کمپوننٹ ہے وہ آپ کا باڈی میس انڈیکس ہے۔ ہر کسی پہ سارے اس کے علامات ظاہر نہیں ہوتے۔ یہ جو ینگ بچیوں میں پی سی او ایس ہے نا، یہ زیادہ مشکل ہے اس کا علاج کرنا۔ ایک ڈاکٹر کی سلیکشن کتنی ضروری ہے؟ بیکاز نیم حکیم خطرہ جان۔ ایک ریلیونٹ، اتھینٹک اور کوالیفائڈ ڈاکٹر کو ایک عام بندہ کیسے آئیڈینٹیفائی کرے؟ بڑا مشکل سوال آپ نے کیا ہے لیکن ضروری بھی ہے۔ ایک اچھا ڈاکٹر وہی ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ اور میں ہوں سلمیٰ عزیز۔ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ایک بہت ہی زبردست پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس پوڈ کاسٹ کو آخر تک مکمل ہمارے ساتھ ضرور دیکھیے، کیونکہ اس میں آج ہم بات کرنے والے ہیں صحت کے بہت ہی اہم پہلوؤں پر۔ خاص طور پہ خواتین یہ پوڈ کاسٹ ضرور دیکھیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم آپ ہی کے حوالے سے، آپ کی صحت کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر غزالہ محمود صاحبہ۔ ماشاءاللہ یوں تو ان کی بہت زیادہ اچیومنٹس ہیں، ان کی تعریف میں یا ان کے تعارف میں جو میں الفاظ بیان کروں وہ بھی کم پڑ جانے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ پمس ہاسپٹل کی گائنی ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ رہ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ماہر جدید امراض نسواں کے حوالے سے آپ کی خدمات کو بہت زیادہ سراہا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہائر پیشنٹ سیٹسفیکشن ریٹ بھی جو ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کی مقبولیت بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے فضائیہ ہاسپٹل میں بھی بطور ہیڈ زچہ و بچہ ڈپارٹمنٹ، گائنی ڈپارٹمنٹ میں بہت اہم اپنی جو خدمات ہیں وہ سر انجام دی ہیں۔ آئیے ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کو اور مزید جانتے ہیں کہ ان کی جو اتنی زیادہ اچیومنٹس ہیں، ان کی جو خدمات ہیں، ان کے حوالے سے ہمیں یہ مزید کچھ آگاہی دیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ نے اپنے اتنے بزی اسکیجول میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ نہیں، it is an honor for me to be here۔ ڈاکٹر صاحبہ میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ان تمام موضوعات پہ بات کریں، جیسے ماشاءاللہ آپ ایکسپرٹس ہیں اور آپ لوگوں کا ایک ایکسپیرینس ہے اور آپ نے بہت زیادہ کام کیا ہے اس فیلڈ میں، تو خواتین کو رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، اور اتھینٹک ایسے ڈاکٹرز جب سامنے آتے ہیں اور وہ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ معنی بھی رکھتی ہے اور لوگوں کو فائدہ بھی دیتی ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ ایک ہمارا جو طریقہ ہے اس میں ہم چاہیں گے کہ ہماری آڈینس جانے آپ کے بارے میں کہ آپ کا تعلق پاکستان کے کس شہر سے ہے؟ میرا تعلق پاکستان کے لاہور شہر سے ہے، اور جسے کہتے ہیں نا جدی پشتی، ماشاءاللہ میں وہاں سے ہوں۔ میرا ننہال اور ددہال وہ لاہور سے، انسائڈ لاہور سے ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آپ کی ابتدائی تعلیم بھی وہیں سے سٹارٹ ہوئی؟ میری ابتدائی تعلیم وہیں سے ہوئی۔ میں لاہور میں کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری میں پہلے پڑھی۔ اوکے۔ پھر وہاں اسلامیات اور میتھمیٹکس کی کمزوری تھی، تو چونکہ میرا ڈیسائیڈڈ تھا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، سو آئی شفٹڈ ٹو کوئین میری کالج، جس میں یہ دونوں سبجیکٹس کافی اسٹرانگ تھے۔ اچھا جی، تو پھر اس کے بعد میٹرک کے بعد میں نے لاہور کالج فار ویمن سے ایف ایس سی کیا، ماشاءاللہ۔ اور دین آئی واز ویری لکی کہ مجھے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں انڈر گریڈ میں ایڈمیشن مل گیا۔ زبردست زبردست۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے پہلے سوچا کہ میڈیکل اسپیشلسٹ بنوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا میں خاتون ہوں تو مجھ سے تو زیادہ تر گائنی کے مسئلے مسائل یہ پوچھے جائیں گے، تو پہلے تھوڑا سا گائنی میں ہاؤس جاب کر لوں۔ ایسی ہاؤس جاب میں انٹر ہوئی لاہور میں لیڈی ولنگڈن میں، کہ پھر میں گائنی کو ہی اسٹک کر گئی۔ اچھا۔ اس لیے کہ گائنی میں میڈیسن بھی ہے، سرجری بھی ہے، اور مجھے سرجری بہت پسند آئی۔ اوکے۔ اور پھر میں نے وہی پرسو کیا، گائنی آبسٹیٹرکس، اور الحمدللہ میں ایف سی پی ایس کی مجھے ڈگری دی گئی آنرری بیکاز آف مائی سروسز۔ واو۔ اور ایم آر سی او جی میں نے یو کے سے، لنڈن سے، رائل کالج آف گائنی اینڈ آبس سے کیا۔ زبردست۔ اس کا تو ایگزام دیا، باقی یہ آنرری ڈگریز مجھے پھر مل گئی ایف سی پی ایس کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست۔ اور پھر اس طرح مزید بھی موٹیویشن ہوتی ہے کہ آپ نے ایک اچھا کام کیا، آپ کو سراہا بھی جا رہا ہے۔ سو اس فیلڈ میں جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ نے بالکل شروع سے ہی پلان کر لیا تھا کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے،
لیکن ایک پھر بھی سوچ ہوتی ہے وہ جیسے خواتین کو زیادہ مسائل ہیں, مطلب میل ڈاکٹرز کی طرف جانا نہیں جا رہی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے انہیں کافی کمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو بینگ اے فیمیل ڈاکٹر, خواتین جو آپ کے پاس آتی ہیں ایز اے پیشنٹ, آپ کو کیا وہ اپنی پرابلم شیئر کرتی ہیں یا ان کو کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ڈفرینٹ دور دراز علاقوں سے بھی آتی ہیں اور ہر کوئی ڈاکٹر کے پاس جانا بھی نہیں چاہتا. میرے پاس زیادہ تر خواتین جو ہیں وہ یا حاملہ کے مسئلے مسائل کے ساتھ, حمل کے ساتھ ہوتی ہیں, یا پھر ان کو گائنی کے مسئلے ہوتے ہیں. گائنی کے مسئلوں میں ٹاپ پہ تو بڑی عمر کی خواتین کا یعنی 40+ میں بلیڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے, ان کو انفیکشنز ہوتی ہیں, اور اس طرح کے ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے. اور یہ زیادہ تر گائنی میں. obstetrics میں حمل کے ساتھ شوگر, ڈائبٹیز, بلڈ پریشر یا انفیکشنز کی وجہ سے کسی کے بچے نہیں بچتے, یا پھر حمل نہیں ٹھہرتا, سب فرٹیلیٹی اسے ہم کہتے ہیں, تو اس کے لیے بھی کافی پیشنٹس جو ہیں نا وہ آتے ہیں. اوکے, سو ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بات کی کہ جیسے ہارمونل امبیلنس تو ایک عام انسان کو نہیں پتا, تو آپ ان کی آگاہی کے لیے بتائیے کہ بیسیکلی یہ ہارمونل امبیلنس ہوتا کیا ہے اور وجہ کیا ہے اس کی. ہارمونل امبیلنس جو ہے وہ غدود کی کمی بیشی ہوتی ہے. اب آپ شاید اس بات پہ حیران ہوں یا لوگوں کو معلوم ہو کہ ہر مرد اور ہر عورت میں ایک جیسے ہی غدود ہوتے ہیں. اچھا, صرف ان کے پروپورشن فرق ہوتے ہیں. مثلاً ایک فیمیل میں ایسٹروجن بھی ہے, پروجیسٹرون بھی ہے, اور تھوڑا سا ٹیسٹوسٹیرون بھی ہوتا ہے. فیمیل میں بھی؟ فیمیل میں بھی. نارملی تو یہ میل ہارمون کاؤنٹ ہوتا ہے. ہاں, ٹیسٹوسٹیرون میل ہارمون ہے. اگر اس کا امبیلنس ہو جائے تو وہ سائیکل جو ہے, بیسک سائیکل جو پروڈکشن کا باڈی کا ہے, وہ یہ تینوں ہارمونز بناتا ہے. اگر اس میں امبیلنس آ جائے تو پھر وہ اس کی پروڈکشن جو ہے ٹیسٹوسٹیرون کی اگر فیمیل میں زیادہ ہو, جو کہ آج کل PCOS ہو جاتا ہے, تو وہ ان کے وہ سائنز آف میل آ جاتے ہیں. چہرے پہ بال, ہاں جی, بیئرڈ ایریا میں بال, اور باڈی پہ میل پیٹرن آف ہیئر. ایک فیمیل پیٹرن آف ہیئر ہوتا ہے, ایک میل ہوتا ہے. تو اس طرح ان کو مسئلے مسائل ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے ان کا سائیکل irregular بھی ہو جاتا ہے. اوکے, سو یہ اب جو آپ نے بات کی PCOS, جس کو PCOD بھی کہتے ہیں, ان میں کوئی ڈفرینس ہے یا سیم ہے؟ بس یہ ایک ڈیزیز ہے, اس کا ایک وائڈ اسپیکٹرم ہے, ہر کسی پہ سارے اس کے علامات ظاہر نہیں ہوتے. اگر دیکھنا چاہیں تو یہ جو PCO ہے, پولیسسٹک اوورین سنڈروم, سو یہ آج کل نوجوان جو نسل ہے, جو ہماری لڑکیاں ہیں, ان میں بہت زیادہ ہو رہا ہے, ان میرڈ بچیاں. کیا وجہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہارمونل امبیلنس تو ایک چیز ہے, باقی کیا لائف سٹائل بھی اثر ڈال رہا ہے؟ لائف سٹائل کا بہت بڑا رول ہے, اور اس میں مین جو کمپوننٹ ہے وہ آپ کا باڈی میس انڈیکس ہے. آپ کی باڈی میں کتنی فیٹ ہے. تو جتنی فیٹ کا پروپورشن زیادہ ہوگا اتنا امبیلنس ہوگا, اور اس سے اس کا ریلیشن شپ گلوکوز میٹابولزم سے بھی ہے. اچھا, تو وہ پھر آپ کی وہ سارا جو باڈی کا سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور وزن وہ عام طور پہ پھر وہ لڑکیاں کہتی ہیں جی ہم تو کوئی اتنا خاص کھاتے نہیں ہیں, لیکن وہ سارے لائف سٹائل کے ایشوز ہیں. اینڈ فاسٹ فوڈ ہم آج کل بہت کھایا جاتا ہے, فزیکل ایکٹیویٹی کی نہیں جاتی, ہر چیز ٹچ آف دا بٹن پہ کرنے لوگ چاہتے ہیں کریں. تو ان وجوہات کی وجہ سے یہ پرابلمز بڑھتے جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی, سو لائف سٹائل کو چینج کرنا پڑے گا, بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, یہ جو PCOS ہے نارملی لوگوں کو ہوتا ہے, اس سے کیا مطلب علامات ہوتی, کیسے ایک نارمل خاتون کو پتہ چلے یا ایک لڑکی کو پتہ چلے کہ وہ اب اس سچویشن میں پڑنے جا رہی ہے یا پڑ چکی ہے, تو کیا کیا سمٹمز ہوتے ہیں؟ ان کا عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وزن بڑھ رہا ہے, پیریڈز irregular ہو گئے ہیں,
یا پیریڈز آتے ہی نہیں ہیں, بند ہو گئے ہیں. ایٹ لیسٹ ویمن کی یہ سینسٹیوٹی ہے کہ بھی ہر ماس پیریڈز آنے چاہیے. ہاں, یہ لوگوں کو پتہ ہے. ٹھیک. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر لڑکی, ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کے ریگولر پیریڈز ہوں. بالکل. پھر وہ وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. شروع میں تو وہ اتنا فیل نہیں ہوتا, لیکن جب وہ حد سے زیادہ ہو جائے یا جیسے اوبیسٹی کے رینج میں چلا جائے وزن, تو وہ اس کے لیے کانشیس بھی ہوتی ہیں. بالکل. اور وہ اس کے لیے اسٹرگل بھی کرتی ہیں, کوئی ڈائٹنگ بھی کرتی ہیں, ڈائٹس بھی لیتی ہیں, کوئی ٹوٹکے بھی کرتی ہیں, کافی کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ یہ ٹھیک ہو. لیکن جو چیز ان کو پریشان کرتی ہے وہ پھر کچھ لوگوں کے یہ چہرے پہ بال آ جاتے ہیں, اسپیشلی بیئرڈ ایریا میں. اور ان خواتین میں جو ہیں وہ میں ٹیسٹوسٹیرون ہارمون ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اوکے. تو اس کو پھر ان سارے سسٹم کو بریک کرنا پڑتا ہے. ٹھیک. میڈیسنز کے تھرو, ڈائٹ کے تھرو. بیسیکلی جو باڈی فیٹ ہے نا اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اور وہ فزیکل ایکسرسائز کریں, واک کریں, ڈائٹ میں فیٹی فوڈز, فرائیڈ فوڈز, ہائی کاربز, یہ سارے فوڈز کو نکالنا پڑتا ہے, چھوڑنا پڑے گا. انفارچونیٹلی آج کل جو ہماری ینگر جنریشن ہے, ایک تو وہ فاسٹ فوڈ پسند کرتی ہے. ایگزیکٹلی. بس ایک کلک کیا اور آپ کا فوڈ آپ کے گھر پہ آ گیا. ہاں جی. تو یہ سہل پسندی جو ہے نا یہ لے ڈوبے گی. ایگزیکٹلی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو فارن کنٹریز ہیں وہاں پہ یہ فاسٹ فوڈ کا بہت زیادہ ان لوگوں کا ہوتا ہے نا, رجحان ہوتا ہے, وہ کھاتے ہیں, اور اسی وجہ سے اوبیسٹی اور اس ٹائپ کے ایشوز وہاں بھی بہت زیادہ ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کر لیا ہے اور پھر وہ ویجیٹیبلز اور نیچرل چیزوں کی طرف زیادہ کنورٹ ہونے لگ پڑے. ہاں جی. ان کی تو نیشنل پالیسیز میں آ جاتا ہے نا یہ کہ آپ یہ 5 a day لیں, جس میں یعنی فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس ہیں. پھر وہ جو اتنے بڑے بڑے سٹورز ہیں وہ اس کے اوپر مینشن بھی کرتے ہیں. وہ جب وہ مارکیٹس والے بھی اویئرنیس ساتھ ساتھ چلاتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس کو فالو کریں. تو لیکن اور وہاں پھر یہ جم جوائن کرنا, کیونکہ موسم ایسا ہے ان ملکوں میں, سائیکلنگ, جم, یہ ساری چیزیں, وہ فزیکل ایکٹیویٹی کسی نہ کسی طریقے سے وہ پیدا کر لیتے ہیں. بالکل. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ صحت کو پریورٹی بیسس پہ رکھتے بھی ہیں. جی. جب انہیں سمجھ آ جاتی ہے نا تو وہ پھر ڈیفینیٹلی, اور ان کی اگر آپ دیکھیں تو لائف سپین زیادہ ہے, وہ ہم سے زیادہ جیتے ہیں. اور ہم لوگ 60-65 میں ہی بس مختلف بیماریاں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو وجہ وہی ہے, لائف سٹائل کو بدلنا پڑے گا اور خود کا خیال رکھنا پڑے گا, کیونکہ اگر ہم اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو اپنے پیاروں کا خیال کیسے رکھیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ ہم جو بات کر رہے ہیں PCOS پہ, تو بیسکلی یہ کیا ہوتا کیا ہے؟ یہ باڈی میں, ایک تو آپ نے بتایا کہ اس سے جو علامات ہوتی ہیں باڈی میں, ویٹ گین کر لیتے ہیں یا میل پیٹرن پہ ہمارے جو ہیں وہ ویڈ ایریا میں بال وغیرہ آ جاتے ہیں. خواتین میں یہ پولی سسٹک اووری جو ہے یہ بنتی کہاں ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ مطلب اس کو کیسے ٹریٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں, پولی سسٹک اووری جو ہے وہ اس کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ بھئی ایک اووری ہے جس میں چھوٹی چھوٹی سسٹ ہیں. کافی لوگ اس بات سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری سسٹ ختم ہو. ایک طرح سے پولی سسٹک ڈیزیز جینیٹک بھی ہے. اچھا. ہاں, یہ جینز میں بھی پاس ہوتی ہے. اوکے. تو اس میں کے ڈائگنوسٹک کرائیٹیریا ہیں پولیسسٹک اووری کے. ٹھیک. الٹرا ساؤنڈ میں آپ کو اووری کا اگر جب الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو اس میں اس طرح نظر آتا ہے کہ اووری جو ہے اس میں جو ایگز ہیں نا وہ اووری کے کیپسول کے نیچے ڈسٹریبیوٹ ہوئے میں ایک اس کے آپ تسبیح کی طرح یا ہار کی طرح آپ سمجھیں. اوکے. ہاں, اس کے سارے دانے اس طرح پوائنٹس ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کی اووریز انلارج ہوئی ہوتی ہیں. اوکے. لیکن ضروری نہیں ہے ساری انلارجڈ ہوں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ بیسیکلی آپ کو میں یہ کانسیپٹ بتاؤں کہ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عام نارمل فنکشن کیا ہے اووری کا. نارمل فنکشن میں ایک غدود برین میں ہوتا ہے, وہاں سے ہارمونز آتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سائیکل کی طرح آتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہارمون آتا ہے وہ جو ایگز ہوتے ہیں اووری میں ان کو وہ
स्टिमुलेट करता है और वो ग्रो करना शुरू करते हैं. ठीक है. एंड में डे 14-15 पे एक अपना एक साइज अचीव करता है और उसके बाद जब वो फॉलिकल फटता है तो एग रिलीज हो जाता है. ठीक है. ये नॉर्मली हर खातून में चल रहा होता है. किसी का 2 दिन पहले रिलीज हो गया तो किसी का 2 दिन बाद हो गया. एवरेज साइकिल लेंथ जो है ना वो 28 से 35 दिन तक होती है. ओके. छोटे से छोटा साइकिल 21 दिन का होता है. ठीक. 21 दिन से 35 दिन का जो साइकिल है वो नॉर्मल रेंज में नॉर्मल आता रेंज है. में. ठीक. तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं. सो जिस तरह वो साइकिल का रेंज है इसी तरह टाइम ऑफ ओवुलेशन का भी रेंज है. ठीक. उसी पे डिपेंड करता है. ठीक है. लेकिन नेक्स्ट साइकिल के आने से 2 हफ्ते पहले वो एग रिलीज होता है. नेक्स्ट साइकिल के आने से 2 हफ्ते पहले. हाँ जी. तो क्या जब एग का रिलीज होना है तो क्या ख़वातीन को कोई सिम्टम्स फील होते हैं? मीन अगर वो चाह रही हैं कंसीव करना तो वो उस टाइम पीरियड को कैच कर लें. कुछ लोगों को फील होते हैं. वो सिम्टम्स जो है वो आम तौर पे उसमें जो है ना जो डिस्चार्ज होता है वजाइनल डिस्चार्ज वो अंडे की सफ़ेदी की तरह ओके. क्लियर आना शुरू हो जाता Okay. है जस्ट बिफोर एग रिलीज. अच्छा. ठीक तो है. या पेन होती है एब्डोमेन पे. ओके. हाँ, छोटे पेट में पतले पेट में पेन होती है. ठीक. तो कुछ लोगों को पता चल जाता है कि ये मेरी ओवुलेशन होने वाली है. ठीक है. तो आप ये नॉलेज कंट्रासेप्शन के लिए भी यूज़ कर सकती हैं. ओके. और ये नॉलेज आप कंसेप्शन के लिए भी यूज़ कर सकते ज़बरदस्त. हैं. कितनी ज़बरदस्त बात की है कि आपको अपनी जो बॉडी है और ख़ास तौर पे अपनी ओवुलेशन पीरियड का जो है वो ध्यान रखना है कि जब आपको इस तरह के सिम्टम्स अगर फील होते हैं तो आप अगर चाह रहे हैं कि आप कंसीव करें तो आप उन डेज़ को ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखें और उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं. दूसरी बात ये कि अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये भी एक बेहतरीन तरीका है कि उन दिनों में आप अवॉइड कर लें. जी. सो ये बड़ा अच्छा हो गया. नेचुरल कंट्रासेप्शन. नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव. बिल्कुल. अक्सर लोगों को पता नहीं होता. डेफिनेटली ख़वातीन की सेहत भी बहुत ज़रूरी है. एक माँ को अपने बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा होना ये हक भी है उसका और उसकी सेहत के लिए भी बड़ा ज़रूरी है. तभी तो वो बाकी लोगों की केयर कर पाएगी. अच्छा डॉक्टर साहिबा, अक्सर जैसे हमने कहा कि PCOS जब होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होता है, बट सम टाइम डॉक्टर जैसे कि डायग्नोज कर लेते हैं आपको PCOS है लेकिन जो आपको पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका है वो नॉर्मल है, आपको हर मंथ आ रहे हैं. तो ऐसे में हम कैसे कहेंगे PCOS जो है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है? ऐसे में ऐसा होता है कि आपका रेगुलर साइकिल है, कोई मसला नहीं, आप ओवरवेट भी नहीं हो, लेकिन आपकी कंसेप्शन नहीं हो रही. हाँ. एग्जैक्टली. तो फिर जब हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमें हार्मोनल इम्बैलेंस मिलता है. ठीक. और फिर हम उसको ट्रीट करते हैं. ज़रूरी नहीं है सिर्फ पॉलीसिस्टिक के हार्मोन्स डिस्टर्ब हो. स्ट्रेस हार्मोन एक होता है. अच्छा. वो भी डिस्टर्ब हो तो आपके पीरियड्स जो हैं और वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और इनफर्टिलिटी, सब फर्टिलिटी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, कंसेप्शन नहीं होती. ज़बरदस्त. तो ऐसी सिचुएशन में क्या टेस्ट करवाते हैं आप अगर एक खातून हैं और उनको नॉर्मल मतलब मंथली उनको पीरियड्स आ रहे हैं लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप उनको क्या रेकमेंड करते हैं? कौन कौन से टेस्ट उन्हें करवाने होते हैं? ऐसी सिचुएशन में जो बॉडी के उनकी जो बेस लाइन है ना वो हमें मालूम करना ज़रूरी होती है. उस बेस लाइन में हम 4 बेसिक हार्मोन्स टेस्ट करते हैं. एक तो थायराइड का हार्मोन TSH करते हैं. ठीक है. फिर एक FSH हार्मोन है जो दिमाग में जो दूध जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं जो उससे आते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक, उसको चेक करते हैं. ठीक है. उसका क्या लेवल है. और तीसरा हार्मोन वो है जो जब उसके लेवल एकदम बढ़ता है जब ओवुलेशन हो रही होती है, जब एग रिलीज हो रहा होता है. ओके. और चौथा हार्मोन जो है वो है स्ट्रेस हार्मोन के लिए जिसे हम प्रोलैक्टिन कहते हैं. ओके. जो कि मिल्क की सेक्रीशंस में रेज्ड होता है और कुछ ख़वातीन को अगर वो रेज्ड हो तो उन्हें मतलब विदाउट प्रेगनेंसी भी वाटरी सेक्रीशन ब्रेस्ट से निकलती हैं उनकी. ओके. ओके. ठीक है. सो इन 4 टेस्ट से पता चल जाता है, बेस लाइन पता चल जाती है. सो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि अगर उसमें फाइंड आउट हो गया कि ये मसला है
تو نیکسٹ اسٹیپ کیا آپ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ اگر وہ اوور ویٹ ہیں تو ہم ان کو کہیں گے کہ آپ اپنے ڈائٹ کریں، ایکسرسائز کریں، ویٹ لوز کریں. ٹھیک ہے. دیٹس دا کی تھنگ. اوکے. اور جتنا آئیڈیل ویٹ ضروری نہیں ہے جتنا آئیڈیل ویٹ اچیو کرنے کے لیے ویٹ لاس ضروری ہے. فار ایگزامپل اگر کسی کو 10 kg ویٹ لوز کرنے کی ضرورت ہے، اگر وہ 5 بھی کر لے گی نا تو اس کا وہ کنسیو کر سکتی ہے. کیونکہ وہ باڈی کے سارے ہارمونز جو ہے نا وہ ایکشن میں آ جاتے ہیں، وہ ان کے لیولز مطلب سینسٹیو ہو جاتے ہیں. بالکل زبردست. سو دیٹ از دا فرسٹ ایڈوائس. اوکے. سو سیکنڈ میں پھر مزید سیکنڈ میں یہ ہے کہ آج کل بہت زیادہ PCOS بہت زیادہ ہے ہمارے ملک میں، کیونکہ اوبیسٹی بھی کافی ہائی اس کا انسیڈنس ہے پاکستان میں، مور دین 70-80%. ایگزیکٹلی. ہاں، اوبیسٹی ایک طرح کا جیسے وبا بننے جا رہی ہے اس ملک میں. ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی جس میں یہ کلیئر ہوا تھا. تو اس میں یہ ہے کہ فرسٹ ویٹ لاس ہے. دوسرا یہ کچھ لوگوں کو گلوکوز میٹابولزم افیکٹ ہوئی ہوتی ہے ان کی، وہ وزن بڑھ جائے تو شوگر کا ان کو. اچھا، یہ بھی اس سے انٹر ریلیٹڈ ہے. اوکے. سو اور شوگر کو تو ویسے بھی مدر آف آل ڈیزیزز کہتے ہیں. جی بالکل. یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ ان کو گلوکوز انٹالرنس تو نہیں ہے، ہم اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کراتے ہیں. اوکے. اس کے اگر لیولز جو ہیں وہ اس سے نارمل رینج سے زیادہ آئیں، ڈائبیٹک رینج میں آئیں، تو پھر ہم مزید ان کو کہتے ہیں کہ جی ویٹ لاس بھی کرو اور سمپل میڈیکیشنز ہم شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اکثر لوگ اس بات سے ڈر جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں شوگر کی دوائی دینے، ہمیں شوگر ہو گئی ہے، اسی سے وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں. ہاں. اوکے. کیونکہ وہ اتنے زیادہ وہ ان کی کاربز انٹیک بھی ہوتی ہے، وہ بھی ایڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کی باڈی میں. آلریڈی آپ کو اوبیسٹی ہے اور ان چیزوں کی ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ انٹر ریلیٹڈ چیزیں ہیں، ان سے ہمیں کرنا ہی چاہیے احتیاط. سو ڈاکٹر صاحبہ، ہم ان کے لیے بھی یہ کویسچن پوچھنا چاہیں گے. ایک تو شہروں میں تو ڈیفینیٹلی خواتین اویئر ہیں، ان کی اپروچ ہے، وہ آپ جیسے ماشاء اللہ ایکسپرٹ ڈاکٹرز تک پہنچ بھی سکتی ہیں. لیکن وہ خواتین جو چھوٹے علاقوں سے تعلق رکھتی ہیں، وہاں پہ اتنی زیادہ میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہیں، اور وہ کسی ڈاکٹر کے پاس اس مسئلے کے حل کے لیے اگر جانا بھی چاہتی ہیں، تو کیا کرائیٹیریا ہو، کیسے انہیں پتہ چلے کہ یہ ڈاکٹر اس قابل ہے کہ میرے اس مرض کا علاج کر لے؟ اگر ہم PCOS کوئی لے لیں یا انفرٹیلٹی کوئی لے لیں، تو ان خواتین کے لیے گائیڈ لائن دے دیجئے کہ ایک ڈاکٹر کی سلیکشن کتنی ضروری ہے. بیکاز نیم حکیم خطرہ جان. تو ایک ریلیونٹ، اتھینٹک اور کوالیفائڈ ڈاکٹر کو ایک عام بندہ کیسے آئیڈینٹیفائی کرے؟ بڑا مشکل سوال آپ نے کیا ہے لیکن ضروری بھی ہے. دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ جو گاؤں کے عام خواتین ہیں سب، ایک تو ہیئر سے ہوتا ہے، ان کو مطلب لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے تو ادھر جاؤ، ادھر فائدہ ہوا تھا، یا ادھر جاؤ. بیسیکلی تو یہ موٹر پرنسپلز ہیں کہ جو ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی آپ اپنے آئیڈیل ویٹ پہ جاؤ، تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں نا وہ ٹائم نہیں اسپینڈ کرتے پیشنٹس کے ساتھ. ایگزیکٹلی. زیادہ تر تو انہیں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. لیکن اس سے بڑھ کے جو ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے نا، ہمارے ہاں ہر کوئی جو ہے نا وہ اپنی ایڈوائس دیتا ہے، ہر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، اور جو ان کے خاص طور پہ گھر والے ہوتے ہیں، دا نیئر ڈیئر ونس، ان کے بھی بڑے اکثر تو نہیں لیکن ان کے بھی ایسے کانسیپٹس ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے بھی مسئلے مسائل بڑھ جاتے ہیں. بالکل. جیسے اب ڈائٹ جو ہے، اگر ہم منع کر دیں کہ جی آپ نے فیٹس نہیں لینی اور آپ نے زیادہ میٹ نہیں کھانا، یا آپ نے فاسٹ فوڈ بند کر دو، تو پسند نہیں کرتے یہ بات لوگ. ہمارے ہاں ڈائٹ جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے، ایگزیکٹلی، وہ بڑا سمپل ہے، وہ خود لوگ کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں. کنٹرول کر سکتے ہیں. اور ایک اچھا ڈاکٹر وہی ہے جو ایکسپلین کرے آپ کو کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے، اس کا یہ علاج ہے، نہیں کرو گے تو یہ نقصان ہے. بالکل. اور وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے.
وہ ایسے کہ سب کا ریپوٹیشن جو ہے نا اس ایریا میں جاتا ہے. بالکل, لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا کرے گی. بالکل, یعنی ایک ڈاکٹر کی ڈگری تو ڈیفینیٹلی اگر آپ چیک نہیں کر سکتے, پر اس کی ڈیلنگ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ پیشنٹ کے ساتھ کتنا سنسیئر ہے, کتنا اس کو ٹائم دے رہا ہے, اور کتنے سنجیدگی سے اس کے مسئلے کو سن کے اس کو سیٹسفیکٹری آنسر دے رہا ہے. جی بالکل. سو یہ بھی بڑا ضروری ہے. تو ناظرین ان چیزوں کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا جب بھی آپ کسی ڈاکٹر کی طرف جاتے ہیں, تو ڈاکٹر صاحبہ یا ڈاکٹر صاحب جو بھی ہیں وہ آپ کو ڈیل کیسے کر رہے ہیں یہ بھی بڑا ضروری ہے, اس کو بھی نوٹ کیجئے. ضروری نہیں ہے کہ بڑی فیس لینے والا یا بہت کم فیس لینے والا ڈاکٹر ہی ایکسپرٹ ہوگا, ان کی ڈیلنگ امپورٹنٹ ہے, بیکاز انہوں نے آپ کو ٹریٹ کرنا ہے. تو بہت ضروری ہے, جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا, ان کی باتوں کو ذہن میں رکھیے گا, اور اگلی بار جب بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو انہی چیزوں کو اپنے دھیان میں رکھتے ہوئے ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کروائیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ اگر ہم دیکھیں تو پی سی او ایس پہ ہم بات کر رہے تھے, تو جو نوجوان بچیاں ہیں, چھوٹی ٹین ایجرز ہیں, ان کو بھی اب اس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو ان کے لیے کیا آپ کہنا چاہیں گی کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو اس جنک فوڈ سے, فاسٹ فوڈ سے ذرا سائڈ پہ کریں اور اس نیچرل ہیلدی لائف سٹائل کی طرف آ جائیں؟ آج کل جو آپ بتا رہی ہیں ٹین ایجرز واقعی بہت ان مسئلوں کی وجہ سے پریشان بھی ہیں. بچیاں کو, بچیوں پہ کے منہ پہ بال نکل آتے ہیں, اس سے بھی وہ کہتے ہیں فٹافٹ چلو لیزر کراؤ. لیکن لیزر نئے بال آنے سے بند نہیں کرتا. ایگزیکٹلی, نئے بال تو تبھی آنے سے بند ہوں گے جب وہ اپنا جو ہے کاز ختم ہوگی. کاز ختم ہوگی, کاز کو ہم ٹارگٹ کریں گے. یہ جو ینگ بچیوں میں پی سی او ایس ہے نا, یہ زیادہ مشکل ہے اس کا علاج کرنا. اچھا. ہاں جی, اس لیے کہ اس میں یہ ہمارے لیے ایک میڈیکل چیلنج ہے. آج کل بچے جو ہیں وہ جنک فوڈ کی تو آپ بات کر رہے ہیں, جنک فوڈ ان کا لیے چھوڑنا بہت مشکل ہے. وہ بہت زیادہ بچے آج کل سٹریس میں بھی ہیں, خاص طور پہ جو ہائی اچیورز. ایگزیکٹلی, اسٹڈی کا بھی ان پہ ہے, ان کی اسٹڈی پہ بہت ہے, ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, وہ سارا وقت اپنی پڑھائی میں لگے ہوتے ہیں, اور بیٹھ کے بس پھر وہ پڑھ لیا یا اپنے موبائل پہ کھیل کر لی, کوئی گیم شیم اینڈ کمپیوٹر پہ لگے ہوئے ہیں. تو یعنی سارا دن رات وہ بیٹھے ہی ہوئے ہیں. ہاں, جو فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی وہیں پہ پہنچے گی بات. ہاں, تو پھر ان کو بیسیکلی آئی وڈ سے کہ بچوں آپ کم سے کم آدھا گھنٹہ تو نکالو اپنے لیے, اپنے اس میں واک کرو, فاسٹ واک کرو. اور پھر ڈائٹ جو ہے اس میں اگر آپ اوور ویٹ ہو گئے ہو تو میں 100% تو کہنا از ناٹ اچیویبل. ٹھیک ہے, عام طور پہ میں یہی کہتی ہوں, اور میرے خیال ہے زیادہ تر لوگ جو ڈائٹیشنز ہیں دے آر بیٹر ٹو گائیڈ یو, لیکن میں کہتی ہوں گیو یور سیلف 1 day a week ایز اے ہالیڈے. آپ نے فاسٹ فوڈ کھانا ہے, ہفتے میں 1 دن وہ کھائیں, باقی آپ ڈیلی روٹین میں اپنا ہیلدی فوڈ کھائیں, جو کہ ایک بیلنس ڈائٹ ہوتی ہے, جس میں پروٹینز بھی ہوں, ویجیٹیبلز بھی ہوں, اور فروٹس بھی ہوں, اور ڈیری پروڈکٹس بھی. بالکل زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گی ان تمام خواتین کو جو انفرٹیلیٹی کا شکار ہیں اور کنسیو کرنا چاہ رہی ہیں اور ایک امید لگا کے بیٹھی ہیں؟ سو ماشاءاللہ آپ کی موجودگی ان کے لیے بھی گڈ لک ہے کہ آج آپ یہاں موجود ہیں, تو انہیں کچھ گائیڈ کر دیں, انہیں کوئی میسج دے دیں کہ کیسے وہ ایک امید کے ساتھ اپنے ٹریٹمنٹ کی طرف بڑھیں یا اس چیز کو اچیو کر سکتی ہیں. انفرٹیلیٹی یا سب فرٹیلیٹی جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے. اس میں جو ہے صرف خواتین ہی ذمہ دار نہیں ہوتی بچے بنانے میں, یہ دونوں ہسبینڈ اور وائف کا ایکول پارٹ ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو ہے وہ فیمیل کو بلیم کیا جاتا ہے. ویسے تو میں پیشنٹس کو یہی کہتی ہوں, دیکھو ہم تمہارے لیے وسیلہ ہیں, ہم تمہیں گائیڈ کر سکتے ہیں, کوئی میڈیسنز دے سکتے ہیں ٹو ہیلپ یو آؤٹ جو بھی آپ کا پرابلم ہے, لیکن دینا اللہ کی ذات نہیں ہے. بے شک اس ایسپیکٹ کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں, اور پر امید ہو کہ جو بھی انسٹرکشنز آپ کو دی جائیں آپ ان کو فالو کریں. یہ واقعی بہت مشکل کام ہے. ایک امید لگتی ہے اور پھر وہ امید ٹوٹ جاتی ہے, اس سے بھی نبیٹنا بہت مشکل کام ہے. بالکل. تو اس کے لیے حوصلہ کرنا پڑتا ہے.
بالکل. اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. بے شک صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ کی مفید باتوں سے امید ہے کہ آپ نے بھی بہت فائدہ اٹھایا ہوگا. اگر آپ ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کے کلینک پہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اسلام آباد سینٹر فار ریپروڈکٹیو میڈیسن کے نام سے ان کا کلینک ہے. آپ کو اسکرین پہ ان کا نمبر بھی دے دیا جائے گا, آپ ضرور رابطہ کیجیے. اور آپ کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ سے ریلیٹڈ پرابلمس ہیں, ڈاکٹر صاحبہ سے رابطہ کریں, انشاءاللہ آپ کو ضرور افاقہ ہوگا. مجھے دیجیے اجازت. ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.